السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فقیر جس دیار میں رہ رہا ہے اور جس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، یہ کوئی اور دیار نہیں، یہ دیار طارق السلطنت حضور غوث العالم محبوب یزدانی سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دیار ہے۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں روزانہ ہر وقت ہزاروں کا مجمع لگا رہتا ہے، اور بالخصوص جادو اور جنات وغیرہ سے جو مریض پریشان رہتے ہیں ان کے لیے یہ آستانہ سپریم کورٹ ہے۔ اور آئے دن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ملا جن پر کوئی آسیب و سحر کا اثر ہو اور یہ کہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہوئے۔ یہاں آنے کے بعد ہر حال میں اس کو آسیب و سحر سے نجات پانا ہے، مگر کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں یہاں پر جو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں بچپن سے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی مریض لے کر آیا کچھ ہی چند دنوں میں، کہتے ہیں ہمیں بشارت ہو گئی ہے، ہم کو کلیر شریف جانا ہے، دیوا شریف جانا ہے، بہرائچ شریف جانا ہے، وہاں کی بشارت ہے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جن پر بشارتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بشارت کو مان کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار مخدوم پاک کی جو روحانی اور تصرفات ہے کیا وہ کمزور پڑ گئی ہے معاذ اللہ، کہ ان کے بس کا نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے وہ جو حاضر ہوتا ہے آصف اور جو بولتا ہے تو اس کو کچھ جاہل طبقہ والے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ مخدوم پاک کی طرف سے ہی ہے، حالانکہ اس دیار میں وہ حاضر ہوتا ہے، اور جو بھی شرعی جنات وغیرہ بولتے ہیں تو یہ کب چاہیں گے کہ وہ مخدوم پاک کے پاس یہ لوگ رہیں اور ہماری جو ہے حجامت ہو؟ وہ تو کہیں گے ہی فلاں جگہ چلے جائیے، یہاں چلے جائیے، وہاں چلے جائیے۔ ان شرعی جناتوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں نہ رہیے، کہیں اور چلیے۔ اور اسی بات کو عوام سمجھتی ہے کہ یہ بشارت ہوئی ہے، مخدوم پاک کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ ہم کو وہاں جانا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف دوڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو دیکھیے ایسا ہے، جو بھی پریشان حال ہیں ان سے گزارش ہے سرکار مخدوم پاک کے آستانے پر آئیے، نیر شریف میں نہائیے، اور جو بھی وہاں حاضری کا وقت ہے جس کو عدالت کہتے ہیں، اس وقت آپ بیٹھیے اور وہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریے، سرکار مخدوم پاک کے توسل سے انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی اور شفا حاصل ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی باباؤں کے چکر میں نہیں رہنا ہے۔ جب آپ سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں پھر لوور کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سرکار مخدوم پاک کو منصب عطا کیا ہے کہ اس معاملے میں اسپیشلسٹ ہیں، یہ زمانہ جانتا ہے، اور الحمدللہ ہم بچپنے سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کو بہت بڑی پریشانی حل ہو گیا ہے تو اتنا تعجب نہیں جتنا ان لوگوں کی باتوں پر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت میں اتنے سال سے رہ رہا ہوں مگر کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حقیقت میں اصول و ضابطے کے ساتھ جو رہا ہے، شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ، پردے کی پابندی کے ساتھ ساتھ، ان کو ضرور کامیابی ملتی ہے، اور نگاہ غوثیت ان پر خاص ہوتی ہے۔ سرکار مخدوم پاک کی نگاہیں خاص جو ہے انہی پر ہوتی ہے
جو اللہ رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، شریعت کے پابند، نماز کے پابند ہوتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تو بچپنے سے حاضری دیتے ہوئے چلے آئے ہیں، کتنوں کے دیکھا کہ بہت زیادہ مجاہدہ کے بعد تو ایک جھلک ملتی ہے، مگر یہ کتنے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چند دنوں میں ان کو بشارتیں ملنے لگتی ہے۔ میں اسی پر تعجب کرتا ہوں، اسی بات پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ چند دنوں میں سب کو بشارتیں ہونے لگتی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں جناتوں کی حاضری ہوتی ہے، وہی سب بولتے ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ جب وہاں جنات وغیرہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اب یہاں ہماری خیریت نہیں ہے، مخدوم پاک کی طرف سے مار پڑے گی، تو جاتے جاتے یہ ان کا حملہ رہتا ہے کہ وہ آپس میں لڑائی لگوا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور جنات وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں آصف کہتے ہیں کہ یہ ان پر فلاں نے کروایا، آپ کے بھائی نے کروا دیا، خاندان کا فلاں فرد نے کروا دیا اور انہی نے کروایا ہے۔ پتہ یہ چلا آپس میں بڑی اچھی میل محبت تھی اور اسی کے کہنے پر لوگ جو ہے لڑائی جھگڑا، آپسی رشتوں میں درار پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت میں دیکھیے وہاں کی حاضری کو لے کر لوگ یہ کہتے ہیں، ارے مخدوم پاک کے دیار میں کہا ہے تو جھوٹ تھوڑی نہ کہا گیا، انہی کی طرف سے ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جناتوں کا ایک جال ہوتا ہے اور جانتے ہیں کہ ہم یہاں بچیں گے نہیں، جس کی وجہ سے وہ جھگڑا لڑائی لگوا کر ہی مانتے ہیں۔ تو اس سے بھی پرہیز کریں، جب تک کوئی حقیقی پروف نہ مل جائے کہ کون کس نے کیا کروایا ہے، تب تک آپ اس پر یقین نہ کریں۔ شریعت اجازت نہیں دیتا ہے کسی کے بارے میں بتانے کی کہ وہ کس نے کیا کروایا ہے، اور یہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو پھر سرکار مخدوم پاک کی طرف سے کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ مخدوم پاک یہ کہلوائیں کہ جو ہے آپ کے فلاں نے کروایا ہے، آپ کے بھائی نے کروایا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ان کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو سوچنا چاہیے۔ سب ایک لا علمی اور جہالت ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔